سچ ٹائم میں جلد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. بات فارن پالیسی کی ہوتی ہے اور ویک فارن پالیسی یا اگر پالیسی اچھی بھی ہو لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اس کے اوپر فارمیشنل چینجز, کیونکہ نقوی صاحب شاید میری بات سے تائید کریں کہ وہاں پر جو مشنز کے ذریعے ہم اپنا اگریسو ایک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر, اس میں ابھی بھی ہمیں کوتاہی نظر آ رہی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو 5 سال ہمارے گزرے پیچھے زرداری صاحب والے, وہ تو میں ضائع سمجھتا ہوں. نہ فارن پالیسی کے نقطہ نگاہ سے کچھ ہم نے حاصل کیا اس میں, اور نہ ہی ہم نے اکنامکلی کوئی اپنی اکانومی کے اوپر کوئی ایسا کام کیا. اب چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ فارن پالیسی اپنی اگریسو طریقے سے آگے لے کے جائیں تو آپ کے اپنے ملک میں بھی کچھ حالات بہتر ہونے چاہیے جو کہ آپ کو اسٹرینتھ دیتے ہیں, آپ باہر بات کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرب کا بہت بڑا رول ہے کہ ملک میں آپ کو حالات کچھ کنٹرول ہوتے نظر آ رہے ہیں. کراچی میں ادھر ادھر سچویشن آپ دیکھتے ہیں کہ بہتری ہے اس میں, تو آپ میں بھی کچھ ہمت آئی کہ آپ باہر بات کر سکیں. اب یہ جو چیزیں ہیں فارن پالیسی کے نقطہ نگاہ سے, اس میں نیچرلی بہت زیادہ کمپلیکیشنز موجود ہیں. مثال کے طور پہ ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے, اب جا رہے ہیں پرائم منسٹر وہاں پہ. میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہاں پہ یہاں جانے سے پہلے یہ بات چھیڑی گئی کہ امریکہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سول نیوکلیئر جو ہے ارینجمنٹ کچھ اس میں تعاون کا کچھ معاہدہ کیا جائے. لیکن ان کنڈیشن یہ تھی کہ اس میں انریچمنٹ جو ہے یورینیم کی وہ روک دی جائے اور اپنا پلان محدود کر دیا جائے. ایک طرف وہ ہے, دوسری طرف IMF کو بھی لانچ کیا گیا دوسرے کام کے لیے. میں دونوں چیزیں وضاحت کرتا ہوں. اصل پرابلم یہ ہے جو نقوی صاحب نے بھی کہا کہ انڈیا میں جتنے بھی, اب اسٹیفن کوہن کی آپ کتاب پڑھیں اس میں وہ بڑا واضح کہتا ہے کہ میں جتنی دفعہ انڈیا گیا ہوں انڈیا کے جنرلز مجھ سے ملتے رہے ہیں اور ان کا ایک ہی رہا ہے کہ جی کسی طرح پاکستان کا نیوکلیر پروگرام بند کرائیں, پھر دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو امریکہ کو تو موسٹ پروبلی آفیشلی یہ ڈیمانڈ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو آپ نے ختم کرنا ہے. اب پاکستان اس معاملے میں بڑا کانشیس رہا اور ہماری پوری قوم اس معاملے میں بالکل یکساں تھی کہ اس پہ کمپرومائز نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹریپ لے کرنے لگے ہیں وہ کہ سول نیوکلیئر آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وہ کوئی ایسا آپ کو ٹریپ میں اتاریں. اگر ہم اس میں الرٹ نہ ہوئے, اگر اس میں ہم نے سوجھ بوجھ سے کام نہ لیا اور کسی ایگریمنٹ پہ سائن کر بیٹھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام جہاں ہے وہاں رک جائے گا فوری طور پہ. ایک تو یہ ہے. دوسری طرف آپ کو IMF کا آپ دیکھ لیں, انہوں نے IMF کو نیچرلی IMF مینز امریکہ, کیونکہ ووٹنگ رائٹ تو سارے ان کے پاس ہیں. IMF ہم نے ان کو بڑا سر پہ بٹھا کے رکھا ہوا, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ہر تھوڑے عرصے بعد 6 مہینے کے بعد ایک ٹرانشے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں ان سے 500 ملین کا. انہوں نے ان کو ہمارا جو اکنامک کوریڈور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کے حوالے سے ان کے اوپر کنڈیشن لگائی. ان کو کہا ہے کہ جی آپ اپنے جو آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اس میں PSDP اس میں اس کو انویلپ کریں, اسی میں اس کو شامل کریں. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ اس کے لیے علیحدہ پیسہ ایئر مارک نہیں کریں. جو آپ ایئر مارک کریں گے کہ جی ہم نے یہ پبلک سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے, جو گورنمنٹ جیسے ڈیولپمنٹ تو اس میں اس کو بھی شامل کر لیں. اچھا, اب اگر یہ دخل اندازی ان کی ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ بھول جائیں. وہ بھی لمٹ کرنے والی بات ہوئی نا, لمٹ کرنے والی بات ہے, کیونکہ آپ پبلک سیکٹر میں جو پیسہ لے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں وہ اپنے ریسورسز سے دے رہے ہیں, اور وہ اتنا ہے نہیں. آپ تو پہلے ہی جو پہلے سال میں آپ اپنے GDP کا کوئی 3.8% لگا رہے ہیں, تو آگے اگلے سال میں نیکسٹ ایئر میں جا کے آپ 3.4 کے قریب لگا رہے ہیں. آپ اس کو پہلے سے کم کر رہے ہیں. لیکن اگر اس میں یہ چیز شامل ہو جائے تو یہ کدھر جائے گا؟ کیپ کر دیا آپ نے دوسرے الفاظ میں. سو نیچرلی آپ اس میں یہ بھی ایک ٹریپ ہے. اگر آپ IMF کو خوش کرنے میں کہ ان سے ہم پیسے لے رہے ہیں, اگر آپ اس ٹریپ میں چلے جاتے ہیں تو پھر IMF آپ کی گردن پہ بیٹھ رہے گا, تو اکنامک کوریڈور پھر آپ بھول جائیں. اکنامک کوریڈور جو ہے اس کے لیے فنڈنگ ٹوٹلی چائنا سے آپ علیحدہ لے رہے ہیں, اور اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس سے آپ کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے. اس کو وہ لون کی شکل میں لے کے تو آپ سے پوچھتے ہیں, سوال یہ کرتے ہیں کہ لون اتاریں گے کیسے, آپ کس کھاتے سے اتاریں گے. چنانچہ آپ اس کو اپنے مین بجٹ میں شامل کر کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز میں لے آئیں, اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ اس میں آ کے اس کے اوپر لمیٹیشن آ جائے گی اور یہ آپ کو بند ہو جائے گا. اب چیز یہ ہے
کہ یہ وزٹ اور جو کچھ ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان وہاں سے کچھ گین کرنے والا ہے. زیادہ تر اس میں یہی ہے کہ آپ کو موسٹ پرابلی کسی نہ کسی ٹریپ میں کھینچا جائے گا. یہ آپ کے لیے بڑی خطرناک سچویشن ہے. اس میں بڑی الرٹ اور آپ کو سوجھ بوجھ والی لیڈرشپ چاہیے جو اگر اس کو تھپکی دیں, جیسا جنرل مشرف کو وہ کہا کرتے تھے کہ جی وہ بش جو ہے وہ صبح ٹیلی فون کرتا ہے ناشتے کے وقت اور خبر خیریت پوچھتا ہے, تو وہ اس وقت اس پہ بڑے خوش ہو گئے وہ. تو یہ جو اس طرح کا کوئی قصہ ہے اس میں اگر آ کے میاں صاحب بھی کچھ وہاں پہ ہاں کر آئے تو وہ بڑا آپ کے لیے مسائل پیدا فائر بیک کریں گی چیزیں. تو یہ فورن پالیسی اس وقت بہت ہی سوجھ بوجھ والے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے, جہاں آپ سپر پاورز کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کے عزائم بھی سمجھیں کہ ان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں. وہ بات یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ اپنے ہواری کے ساتھ مل کر بات انہی کی کر رہا ہے, ہمارے پاس آپشنز رکھ دی جائیں گی, ہمارا نیوکلیر پروگرام کیپ کرنے کی بات کی جائے گی, ہمیں اکنامک کوریڈور کے اوپر کیپ کرنے کی بات کی جائے گی. تو یہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ پالیسی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ انہی کی طرف سے بن کر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے مقاصد دیکھیے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو بند کرایا جائے. یہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام بند کرانے کی بات جو ہے اس پہ تو خیر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, لیکن پاکستان مسلم امہ کا واحد ملک ہے جس کے پاس یہ صلاحیت ہے. ایران کے ساتھ تو انہوں نے جو طے کرنا تھا کر لیا, وہ اپنے منطقی انجام کو کیسے پہنچے گا اللہ جانتا ہے. پاکستان کے پاس اس وقت ابھی تو رائج ہے کیری لوگر بل کے حوالے سے ہمارا جو معاہدہ ان کے ساتھ ہے, بھئی وہ پیسے کہاں ہیں؟ اس حکومت سے کوئی یہ پوچھے کہ وہ جو کولیشن پارٹنر کے طور پر انہوں نے ہمیں پیسے دینے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے وہ سپورٹ پروگرام؟ کہاں ہے وہ وار آن ٹیرر پر کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہمیں ٹرنچز ملنی تھی جس کا لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ جی روک دیا جائے گا؟ وہ تو ہمیں نہیں ملے. یہ تو ہم اپنے پیسوں کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم پر جو مصیبتیں مسلط کی وہ تو انہوں نے مسلط کر دی. اب ہمیں اپنا گھر صاف کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سے بھی وہ ہاتھ کھینچ چکے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ایک طرف افغانستان ہاسٹیلیٹی دکھائے, دوسری طرف انڈیا دکھائے اور ہم ایک سینڈوچ کے طور پہ بنے. ایسے حالات میں پاکستان کی قوم بہت زیادہ دانشمند ہے اور وہ شعور رکھتی ہے کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے. ہم اپنے گھر میں لڑ لیں گے لیکن ہم اپنے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنے تمام اختلافات کو سائڈ پہ رکھ دیں گے. ہم نے یہ قسم کھائی تھی ایک زمانے میں کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اپنے نیوکلیر پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نیوکلیر پہ کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان پہ کمپرومائز کر رہے ہیں اور پاکستان پہ کمپرومائز پاکستان کی قوم کسی شخص کو نہیں کرنے دے گی. ابھی صاحب ہم بات کرتے ہیں سفارتکاری کے حوالے سے, جنرل صاحب نے بڑی خوب اس کے اوپر روشنی ڈالی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کیوں اتنے اگریسو, جو ایک زمانے میں ہمارے لابسٹ ہوتے تھے, ہم لابنگ ہر ملک کرتا ہے اور اس وقت تو بھارت اور اسرائیل تو نمبر 1 ہے, مطلب دیکھا جائے دنیا میں لابسٹ کے حوالے سے. ہم اپنی حکومتوں کے لیے تو لابنگ کر لیتے ہیں کہ ہماری حکومت بچ جائے یا ہمیں حکومت میں لایا جائے, پاکستان کے لیے لابنگ کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں, یہ پہلے میں ایک بات پہلے اس پہ کہنا چاہتا ہوں پھر اس پہ آتا ہوں. وہ یہ کہ نیوکلیر پروگرام جو ہے ہمارا ایٹمی پروگرام, اس میں یہ ثابت ہوا اتنے سالوں کے بعد جب کہ ہم نے 98 میں ٹیسٹ کیا ہے کہ چاہے کتنا بھی کہیں سے دباؤ پڑے ہم اپنے ارادے میں پکے ہیں اور ہم جو کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں. کیونکہ میں واشنگٹن میں جب تھا تو 90s میں, تو اس وقت زیادہ پریشر یہ ہوتا تھا کہ آپ رول بیک کر جائیں, آپ پیچھے جائیں, آپ اپنا روک دیں اور پھر جہاں سے آپ چلے تھے وہاں چلے جائیں واپس. بتا دیجیے ہمارے ناظرین, این پی ٹی کے اوپر دباؤ اتنا تھا کہ آپ این پی ٹی سائن کریں. ہم نے نیوکلیر نان پرالیفریشن ٹریٹی جو کہ عدم پھیلاؤ کا جتنا بھی دباؤ پڑے ہم کمپرومائز اس پہ نہیں کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کرائیٹیریا بیسڈ یعنی جو ایک اصول آپ بنائیں وہ اس حساب سے جو ملک اس کے لیے مستحق ہیں ان کو آپ وہ سارے رائٹس دیں. کیا مطلب کہ آپ سول نیوکلیر پروگرام دیں, آپ نیوکلیر سپلائز گروپ کا ممبر بنائیں, آپ آسٹریلیا گروپ کا ممبر بنائیں, آپ ویسنار ارینجمنٹ کا ممبر بنائیں, ایم ٹی سی آر کا ممبر بنائیں. یہ ہم کہتے ہیں.
تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم سے وہ کوئی ڈیل کریں گے جس میں کہ ہمیں کچھ پابندیاں لگا دیں. ہمارے اوپر پابندی تو لگ ہی نہیں سکتی ہے, ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے پابندی آج تک اپنی تاریخ میں. پریسلر جو ہمارے پر کنڈیشنز لگی تھیں انڈیا کے ساتھ وہ بتائیے نا, جو انڈیا کے ساتھ انہوں نے ابھی جیسے ایگریمنٹ کیا ہے سول نیوکلیر کارپوریشن جو ہوا ہے وہ امریکن بزنس کے لالچ کا ایک مظاہرہ ہے, کیونکہ امریکہ سمجھتا تھا کہ ان سے بہت بزنس ملے گی, اور امریکن بزنس کاؤنسل نے اس کو پش کیا, اور وہ انہوں نے کہا کہ $2.5 لاکھ جابز کریٹ ہو جائیں گی اور $35 بلین ہر سال ہمیں ان سے فائدہ ہوگا. تو اس کے بنا پہ انہوں نے کیا اور نتیجہ 0 یعنی 0, ان کو کچھ نہیں حاصل ہوا ابھی تک. تو پلانٹس رشیا کے اور چائنا کے فرانس اور رشیا کے, فرانس اور رشیا سے ڈیل کر لی, امریکہ سے نہیں کی. وہ اس کی وجہ سے کہ بھارت کے جو لاز ہیں وہ لائبلٹی لاز وہ امریکن کمپنیوں کو قبول نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو میزائل کے حوالے سے ڈیل تھی اس میں امریکہ کو چھوڑ کر اسرائیل سے میزائل لیے گئے. میں ایک چیز عرض کر دوں یہاں پہ, دیکھیے بات یہ ہے, پاکستان بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وجہ اس کی بڑی سمپل ہے, امریکہ کو تو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے امریکہ کو نہیں دیا, لیکن انڈیا کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ انڈیا کے لیے یہ رستہ کھل گیا, راستے کھل گئے, رستہ سارے کھل گئے. اچھا اصل چیز یہ ہے, ہم انڈیا کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں. ہاں انہوں نے آسٹریلیا سے کینیڈا سے یہ یورینیم بھی لینا شروع کر دیا, وہ بھی آنا شروع ہو گیا کیونکہ آگے نیوکلیر سپلائی گروپ کے وہ ممبر ہو گئے, وہ بھی ان کو مارکیٹ میں اپنی بھی چیزیں بیچنے کے لیے نہیں ہوئے ابھی, لیکن دیکھیں راستہ کھلنے کا امکان ہے, راستہ کھلنے کا امکان. پاکستان مخالفت کر رہا ہے, نہیں پاکستان نہیں, چین کر رہا ہے, چین بھی کر رہا ہے. اچھا وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے راستہ بہت قریب ہے, ابھی ان کو زیادہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ ایک ان کو نیوکلیر پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے, ان کا نیوکلیر پروگرام سیف ہو گیا, ان کا یہ ہو. اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لالچ دی جائے کہ ہم بھی انڈیا کی طرح آپ سے, انڈیا کو بہت زیادہ اس میں جب یہ نیگوشیشن چل رہی تھیں تو ان کے نیوکلیر ریئیکٹرز جو پہلے کے چل رہے ہیں جن کے اوپر وہ جن سے وہ اپنے ویپن گریڈ یورینیم بھی لے رہے ہیں, ان کو بھی اوورسی کرنے کے لیے بہت کہا گیا, لیکن انڈینز نے ریزسٹ کیا اور نہیں مانے. جیسے امریکنز کے اپنے مفادات تھے انہوں نے کر لیا. اب پاکستان کو اگر نیوکلیر ڈیل اسی طرح کا وہ آفر کریں اور اس میں کنڈیشنز پاکستان کے لیے کچھ مختلف رکھیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ان چیزوں کو سمجھے کہ ہم نے یہ ایگری نہیں کرنا صرف اس لالچ میں کہ ہمیں بھی اجازت مل جائے گی اور ہم اس کے بعد دنیا پوری سے جہاں سے جی چاہے کچھ لے لیں. یہ مسئلہ بن سکتا ہے. اس میں واپس اس پہ آتا ہوں, آپ سفارتکاری کی بات کر رہے تھے نا, 2 کام جو کہ ہمارے سفارتکاری سے ہوا ہے وہ یہ کہ انڈیا کو نیوکلیر سپلائرز گروپ کا ممبر نہیں ہونے دیا گیا ابھی تک, اور دوسرا سیکیورٹی کاؤنسل, سلامتی کاؤنسل کا ممبر نہیں بننے جو چاہ رہا ہے وہ نہیں ہوئی, اس میں پاکستان پیش ہے, اور بھی ممالک ہیں جن کی ممبرشپ نہیں ہوئی ہے, اور یہ ابھی معاملہ ایسا کھٹائی میں پڑ گیا ہے کہ یہ کئی سال تک ابھی کچھ نہیں ہوگا. تو سفارتکاری جو ہے وہ ہو رہی ہے اور وہ ٹھوس کام میں ہو رہی ہے. اب یہ جو شور شرابہ ہوتا ہے نا, لڑائی جھگڑا, ڈیکلیریشنز, ریٹرک, اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ٹٹ فار ٹیٹ کرتے رہیں. وہ بھارت کو کرنے دیں. میں وہی بات دوبارہ کروں گا کہ نیوکلیر جب ہم لوگوں نے ٹیسٹ کیے تو اس وقت بھی ہمیں دھمکایا گیا, سارا کچھ کیا گیا, اور اس کے بعد ہم پہ امبارگوز بھی لگی, کنڈیشنز بھی لگائی گئی. ہم نے وہ فیس کی. بات وہی کہ گھاس کھا لیں گے لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو پھر ان کی غلط فہمی ہے شاید کہ یہ جو کچھ لے کر آئیں گے اور ہم ایکسپٹ ہے. دیکھو اس میں میں ایڈ کر دوں, دیکھیں ہمارا افغانستان میں جو انٹرسٹ تھا, ہم سے سارا کام لیا. یہ لیڈرشپ کی میں بات بتا رہا ہوں, جہاں سفارتکاری بھی گئی, لیڈرشپ بھی گئی. اینڈ گیم کے لیے ہم پیٹتے رہ گئے جی ہمیں پتہ اینڈ گیم کیا ہے, لیکن چونکہ اینڈ گیم ان کے ذہن میں ایک ہی تھا کہ انڈیا کو یہاں پہ رکھنا ہے اور وہ ہم نے نہیں نکالنا. تو آج اس کا اینڈ رزلٹ آپ کو یہ مل رہا ہے کہ انڈیا وہاں موجود ہے اور آپ کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں, جبکہ نہ امریکہ وہاں پاؤں رکھ سکتا تھا آپ کی مدد کے بغیر, نہ بعد میں وہ جنگ رکھ سکتا. جب تک اس نے اپنے بیسز وہاں مکمل نہیں کر لیے, بنا نہیں لیے, امریکہ کے چانسز نہیں تھے کہ سوائے بامبنگ کے وہ اور کچھ کر سکتا وہاں پہ. لیکن یہ سارا کچھ ہوا اور پاکستان کے ساتھ غالباً کچھ وعدے بعید بھی کیے گئے کہ کشمیر بھی حل کرا دیں گے یہ بھی, لیکن ہوا کچھ نہیں. سو گیم انڈیا کی ہوئی. بات
یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تجربہ ہے کہ امریکنز آپ سے بات چیت کر کے وعدے کر کے بہت دفعہ آپ کو ڈچ کر چکے ہیں. یہ صرف لیڈرشپ اگر آج یہ سمجھے کہ ان کی سروائیول جو ہے وہ امریکن خوشنودی کی وجہ سے ہے, امریکن کو خوش رکھیں تو تب ہے, بہت ساری سفارتکاری اسی کھاتے میں نکل جائے گی. آخر جنرل مشرف کے دور میں یہ ہوتا نہیں رہا. دوست دشمن کی پہچان جو ہے وہ ایک بات میں اور کہہ دوں کہ یہ جو ہے بھارت کی طرف امریکہ کا رجحان وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جیو پالیٹکس ایسی ہے, لیکن ہماری فورن پالیسی کی بھی ٹلٹ شفٹ ہونی چاہیے نا, ہو رہی ہے رشیا کی طرف اب جا رہے ہیں. وہ کسی بھی وجہ سے یہ جیو پالیٹکس کی وجہ سے ہے, وہ انڈیا کو بلڈ اپ کر رہے ہیں چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. دیکھیں یہ جیو پالیٹکس کی وجہ سے ہے. مجھے اس سے کیا غرض یار, میرا نقصان ہو رہا ہے, میں تو اپنا رو رہا ہوں. وہ کسی بھی وجہ سے. دیکھو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہ بھی میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ بھارت کبھی چائنا کے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہوگا, وہ دھوکہ دے رہا ہے ان کو. وہ پاکستان سینٹرک کی اور وہ اسی پہ رہے گا. میں اجازت چاہوں گا, پروگرام کا وقت ختم ہوا.